جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے، رسالہ کفن کی واپسی۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے یہ رسالہ رجب شریف کے فضائل پر تحریر فرمایا ہے۔ بہت پیارا رسالہ ہے، تو یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں عبادت کرنے کے کیا فضائل ہیں، روزے رکھنے کے کیا فضائل ہیں، اور بھی بہت کچھ اس رسالے میں تحریر ہے۔ درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ یعنی 10 ٹائم درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے، آپ کی ترغیب کے لیے میں رجب شریف کے ایک دو فضائل اس رسالے سے عرض کروں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ عز و جل تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 رجب کی پہلی رات، دوسری شعبان کی 15ویں شب، تیسری شب جمعہ، اسی طرح چوتھی عید الفطر کی رات اور 5ویں عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کی رات۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور بھی بہت کچھ فضائل اس رسالے میں موجود ہیں، تو کوشش کر کے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا کسی بھی طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اول تاخیر اس کا آپ مطالعہ کر لیں گے تو یوں رجب شریف کے مبارک مہینے میں عبادت کرنے کا ذوق شوق انشاءاللہ عز و جل پیدا ہوگا۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو رجب شعبان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو رمضان سے ملا دے۔ آئیے سلسلوں میں آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سلطان اختر لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم نا 7 بھائی ہیں، جن میں سے 2 فوت ہو گئے ہیں، ایک بڑا بھائی تھا جو وہ بھی فوت ہو گیا ہے، اس کے بیٹے ہیں 2۔ کیا ہمارے پاس تقریباً 17 مرلے جگہ ہے، ان کا حصہ اس میں سے بنتا ہے؟ 2 بھتیجے ہیں ہمارے، اس کے بارے میں معلومات لینی تھی۔ جی حضور، وراثت کا مسئلہ ہے، کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھتیجوں کا حصہ بنتا ہے یا نہیں، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ جن کی یہ وراثت ہے، یعنی جن کا یہ ترکہ ہے، جی، جیسے اگر ان کے والد صاحب کا ترکہ ہے اور جب والد صاحب کا انتقال ہوا، اس وقت جو ان کے بھائی جن کا انتقال ہو چکا ہے، جی، اگر والد کی وفات کے وقت وہ بھی موجود تھے صحیح، تو اس صورت میں یقیناً وہ بھی والد کے ترکے میں حقدار ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ان کے والد کا حصہ موجود ہے وہ ان کے آگے بچوں کو ملے گا، اور اگر جس وقت جن کا ترکہ تھا، جس وقت ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال سے پہلے اگر ان کے بھائیوں کا انتقال ہو گیا تو اس صورت میں ان کے بھائیوں کا اس ترکے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب جو نابالغ یا بالغ بھتیجے ہیں، اب اگر حصہ ان کا ہی ثابت ہوتا ہے اور ان 2 بھائیوں کا حصہ ثابت نہیں ہوتا ہے تو یہ جو جتنے بھی بالغ ورثاء ہیں، یعنی چچا ہیں یا پھپھیاں ہیں، جتنے بھی بالغ ورثاء ہیں، اگر یہ اپنی رضامندی سے
کچھ نہ کچھ اپنے بھتیجوں کو دینا چاہیں تو اس کی اصلاً کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ ان کی طرف سے اپنے بھتیجوں پر احسان ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر ان کے والد کا حصہ موجود ہے تو وہ اس کے حصے کے ہی حقدار ہیں۔ صحیح، اگر ان کے والدین جو ہے وہ اس ترکے میں حقدار نہیں بنتے شرعی اعتبار سے، تو کسی کے اوپر نیکی کرنے میں، کسی کے ساتھ احسان کرنے میں ثواب ہی ثواب ہے۔ بے شک، تو ضروری نہیں ہے کہ اگر بھتیجوں کا حصہ بنتا ہے تو اس اعتبار سے ہی ان کو دیا جائے۔ بعض اوقات نابالغ بھتیجے ہوتے ہیں، ان کے اخراجات جو ہے ان کے والد کے انتقال کے بعد بڑا مشکل ایک تنگی والا معاملہ ہوتا ہے۔ اب اگر اس تنگی کے معاملے میں چچا جو ہیں وہ اپنی طرف سے احسان اور بھلائی کرتے ہوئے اپنے بھتیجوں کو دے دیں تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے یہ۔ تفصیل سے ہمیں جواب ملا، اور مدنی چینل کے ناظرین سے یہ بھی عرض کریں گے کہ بالخصوص وراثت کا جو مسئلہ ہوا کرتا ہے اس میں تفصیل بھی چاہیے ہوتی ہے، تو خیر فرضی صورتیں بنا کر جواب پیش کیا جاتا ہے۔ تو جو بھی یہ اسلامی بھائی ہیں، کوشش کر کے اگر آپ دارالفتہ اہل سنت آپ کے قریب ہے یا کسی سنی عاشق رسول مفتی کے پاس آپ جائیں، ان کو اپنا یہ مسئلہ آپ بیان کریں گے تو پھر وہی جس طرح مفتی صاحب نے جواب دیا تو مختلف صورتیں یعنی آپ سے سوال کیے جائیں گے، اس کے بعد اس کا جواب آپ کو پیش کر دیا جائے گا۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ محمد سلیم رضا اتاری، احمد پور شرقیہ، میں راوالا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ سید کا غیر سید سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی اگر سید مرد ہے تو وہ غیر سید عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اور اگر غیر سید مرد ہو تو وہ سید زادی سے نکاح نہیں کر سکتا، اور یہاں تک بھی کہہ دیا جاتا ہے یہ جملہ کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرتا ہوں، تو یہ لفظ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام ناجائز اور حرام ہے، حالانکہ وہ جائز بھی ہوتا ہے یا مباح ہوتا ہے، اور یہ جملہ دوہرا دینا کہ یہ کام ناجائز اور حرام ہے، اس معاملے رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس میں دو سوال ہیں، ایک تو یہ کہ سیدہ عورت کا غیر سید مرد سے نکاح جائز ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال کا حصہ یہ ہے کہ کسی مباح اور جائز کام کو ناجائز و حرام کہہ دینا۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، اگر سیدہ خاتون ہیں تو اس کا غیر سید سے مطلقاً نکاح درست نہیں ہوتا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سیدہ خاتون یا اسلامی بہن کے جو ولی ہیں ان کی اجازت کے ساتھ غیر سید سے سیدہ کا نکاح ہو سکتا ہے، صحیح، جبکہ اگر وہ عاقلہ بالغہ ہیں تو ظاہر ہے کہ اس اسلامی بہن کی رضامندی بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، ان کی رضامندی کے ساتھ ان کے ولی کی اجازت بھی ضروری ہے۔ اور اگر ولی کی اجازت کے بغیر وہ اسلامی بہن اپنی رضامندی سے ولی کی اجازت کے بغیر غیر سید سے نکاح کر لیتی ہیں تو پھر یہ اصلاً نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا مطلقاً یوں کہہ دینا کہ سیدہ کا غیر سید سے نکاح جائز نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا جو سوال ہے ان کا کہ بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو جائز ہوتے ہیں، مباح ہوتے ہیں، شریعت نے ان سے منع نہیں کیا ہوا ہوتا، لیکن لوگ اپنی طرف سے بس ایک جملہ کہہ دیتے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو ایسا کہنا، مباح اور جائز کام کو معاذ اللہ ناجائز کہہ دینا، یہ شریعت کے اوپر افتراء ہے، یعنی جھوٹ باندھنا ہے۔ جس بات کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا اپنی طرف سے اس کو ناجائز کہنا ہے، صحیح، اور اس کی بڑی سخت وعید ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے، یعنی شرعی مسئلے کا جواب دے بغیر علم کے، ارشاد فرمایا اس پر اللہ اور زمین و آسمان کے فرشتوں کی لعنت۔ استغفر اللہ، تو استغفر اللہ۔ بہت سارے لوگ بغیر جانتے بوجھتے جو ہے وہ شرعی مسئلے کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور نہ صرف جواب دے رہے ہوتے ہیں بلکہ جائز امور کو ناجائز اور حرام تک جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ اور زمین و آسمان کے ملائکہ کی لعنت کا وہ حقدار ہو جاتا ہے
کہ جو بغیر علم کے جواب دے، یہ تو بغیر علم کے جواب دینے کی بات ہے۔ اب اگرچہ کہ اس نے درست بھی دی لیکن بغیر علم کے فتویٰ دینے کی ممانعت ہی ہے غیر عالم کو، تو اب اس نے جائز کو بھی ناجائز کہہ دیا یا حرام کہہ دیا، تو یہ اس نے کتنی بڑی جرأت کی ہے۔ اور حرام جو ہے وہ ایسے ثابت نہیں ہوتا، نصوص قطعیہ سے ثابت ہوتا ہے، قرآن و احادیث کی نصوص سے ثابت ہوتا ہے۔ گویا کہ اس نے یہ بھی جھوٹ باندھ دیا کہ قرآن و حدیث سے گویا کہ یہ ثابت ہے، کیونکہ حرام اس کے کہنے سے تو ثابت نہیں ہوگا، اس کے لیے پیچھے نصوص صحیح ہیں کہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے تو گویا کہ یہ قرآن و سنت کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، جو چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے اس کا یہ بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بندہ خواہ مخواہ گناہ کا حقدار ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ خواہ مخواہ اپنے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھوانے چاہیے۔ ویسے تو گناہ ہر صورت میں جو ہے وہ ممانعت ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے ایسے ہی فتویٰ دے دینا اور جائز کو ناجائز یا ناجائز کو جائز کہہ دینا، تو یہ اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوانے والی بات ہے، تو اس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہمیں شرعی مسئلہ بتایا گیا۔ ایک تو سید کے حوالے سے بات واضح ہو گئی کہ وہ نکاح کس طرح ہوگا، دوسرا یہ کہ ایسی چیز جو کہ شرعاً جائز ہے، مباح ہے، اس کو ناجائز کہنا، اس پہ کتنی سخت وعید ہے، مفتی صاحب نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ اور یقیناً ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں رائج ہے کہ لوگ اپنی طرف سے فتاویٰ دے رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کو جائز ناجائز سب اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ایسے شخص پر کہ جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، فتوے دیتا ہے، علم نہیں رکھتا لیکن وہ فتویٰ دے رہا ہے، مسئلے بتا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زمین و آسمان کے فرشتوں کی اس پر لعنت ہوا کرتی ہے۔ تو بہت سخت وعید ہے، اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کی۔ جس چیز کا علم ہو جو آپ نے حاصل کیا ہے اسی کی ظاہر بات کی جائے گی۔ مفتی صاحب اگر رجب کے مہینے میں اگر کوئی قضا روزے رکھے، قضا روزے بھی رکھے اور ساتھ اس کا ذہن یہ ہو کہ چلیں اس مہینے میں روزوں کے فضائل ہیں، تو کیا دونوں فضیلتیں مل جائیں گی اس کو؟ ایک تو قضا بھی ادا ہو جائے اور فضیلت بھی۔ قضا روزے کی نیت کرے گا یا نفلی روزے کی نیت کرے گا؟ صحیح۔ اب اگر قضا روزہ رکھتا ہے تو اس سے نفلی روزہ ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر نفلی روزہ رکھتا ہے تو اس سے قضا جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی، تو اس لیے یہ دونوں نیتوں کو مکس نہیں کیا جائے گا، صحیح، بلکہ اگر اس کے اوپر قضا روزے ہیں تو اس کے اوپر لازم ہے کہ جو اس کے اوپر شریعت کی طرف سے ایک بوجھ ہے، ایک قرض ہے، جی، تو وہ اس کو پہلے سبک دوش ہو جائے، صحیح، اس کو ادا کر دے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نفلی عبادت کی طرف توجہ کرے۔ صحیح، کیونکہ علماء نے فرمایا ہے کہ جس کے اوپر فرائض باقی ہیں، واجبات باقی ہیں، اور وہ اگر نوافل کی طرف توجہ دیتا ہے یا نوافل ادا کرتا ہے، فرائض اور واجبات کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، تو اس کے وہ نوافل بھی مقبول نہیں ہیں۔ صحیح، تو یہ بڑا اچھا جو ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے رجب شریف، تو اس حرمت والے مہینے میں بندہ اپنے اوپر جو فرائض و واجبات ہیں ان کی بھرپور ادائیگی کی کوشش کرے۔ ہاں یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ رجب کے احترام میں، رجب کی تعظیم کی خاطر جو ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص اس مہینے میں عبادت کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ رجب کی تعظیم کی برکت کا ثواب بھی ملے گا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، تو اس اعتبار سے ان کی تعظیم بھی ہے۔ اس تعظیم کی خاطر جو ہے وہ کوئی عبادت کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں اور اس مہینے کی حرمت کا لحاظ رکھوں، تو یہ کار ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، دونوں نیتوں کو ضم نہیں کیا جا سکتا، یا تو نفلی روزہ ہوگا یا اپنا قضا روزہ آپ ادا کریں گے، اس حوالے سے واضح ہوا۔ اگلی کال لیں گے ہم۔ مسجد میں جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کا جو بورا ہوتا ہے وہ مسجد میں رکھتے ہیں، تو جو آئے اس کے فاتح اپنے مسجد میں بٹھاتے ہیں، اس کا سوال ہے میرا مفتی صاحب۔ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دفنانے کے بعد لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، تو اس طرح مسجد کو استعمال کرنا، اس حوالے سے اس طرح تو مسجد کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ مسجد جو ہے وہ کسی کی ذاتی قیام گاہ بن جائے، صحیح، اور ہم مسافر کے لیے ٹھہرنے کی اجازت ہے
لیکن بطور رسم مسجد میں آ جانا یا مسجد میں بیٹھنا، یا بعض لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ تعزیت کے لیے بعض جگہوں پر مساجد میں بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ مساجد میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مساجد جو ہے وہ اس کام کے لیے نہیں بنی ہے، وہ عبادت کے لیے بنی ہے۔ تعزیت کرنا اگرچہ جائز عمل ہے، لیکن ایک طرح کا یہ ذاتی عمل بھی ہے۔ اس کے لیے مسجد کے پنکھے، مسجد کی لائٹ، مسجد کا پانی، اور پھر جو لوگ وہاں پر بیٹھتے ہیں، تو آج کل وہ زمانہ نہیں ہے کہ لوگ جو تعزیت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو آنے والے ہیں وہ میت اور موت کو یاد کر کے اس قدر غم میں ہوں، افسوس میں ہوں، تفکر میں ہوں، اپنی قبر اور آخرت کی سوچ کے بارے میں ہوں، ایسا معاملہ فی الحال دیکھنے میں آتا نہیں ہے۔ یعنی تعزیت تو بہت دور کی بات ہے، جب جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس وقت بھی لوگ جو ہے وہ اپنی باتوں میں، مذاق مسخری میں مصروف ہوتے ہیں، قبرستان میں، یہاں تک کہ قبرستان میں بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب جب یہ لوگ مسجد میں بیٹھیں گے تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں ہوں گی، مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھا جائے گا، کھانا پینا اور اس طرح کے سارے معاملات جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ تو مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے، مسجد کے لیے جو چیزیں دی گئی ہیں، جو مسجد کے استعمال کی چیزیں ہیں، وہ بھی اس مقصد کے لیے نہیں ہیں، تو لہٰذا اس طرح کی چیزوں کا اہتمام مسجد میں نہ کیا جائے۔ بالکل صحیح فرمایا مفتی صاحب نے کہ جس طرح کا دور چل رہا ہے کہ لوگ قبرستان میں ہوتے ہیں، وہاں بھی موبائل پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، کاروبار کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی وہ خوف خدا، موت اور حشر کی ایک فکر وہ اس طرح کی اب نظر نہیں آتی، تو لہٰذا مسجد میں کس طرح ہو پائے گا؟ اور مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، ان کاموں کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ اگلی کال لیں گے ہم۔ میرا نام مقیم احمد اتاری ہے۔ ماشاءاللہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ الحمدللہ یہاں پر ہم دعوت اسلامی کی طرف سے اور اس طرح سے ترکیب ہم بنا کے مدرسۃ المدینہ والگان، یعنی ایک جگہ ہم کرائے پہ لے کر اور وہاں پر والگان مدرسہ جو ہے چلاتے ہیں، جس میں کافی جو ہے اسلام ہے جو ہے پیسے وغیرہ دیتے ہیں۔ تو جیسے جو چٹائی ایک اسلامی نے دی تھی، وہ چٹائی جو ہے پوسیدہ ہو گئی ہے، اب دوسری چٹائی آ گئی ہے، تو جو وہ چٹائی پوسیدہ ہو گئی ہے تو اس چٹائی کا ہم کیا کریں؟ یعنی ابھی اتنی خراب نہیں ہوئی ہے مگر دوسرے نے نہیں دے دی ہے، تو اب ہم نے اس کے اوپر وہ بچھا دی ہے، تو اب کہہ رہا ہوں یہ عرض ہے کہ اس کا ہم نیچے والی چٹائی کا ہم کیا کریں؟ اس چٹائی کی حیثیت چندے کی ہے، اور جب اس طرح کوئی چیز جو ہے وہ دے، چٹائی دے یا اس طرح کے آلات دے، پنکھا دے، اور اگر وہ قابل استعمال نہ رہیں تو اس صورت میں اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جس نے دی ہے یہ اس کو واپس کر دی جائے، اور اب وہ قابل استعمال نہیں رہی تو جس نے دی ہے اس کو واپس کر دی جائے، یا اس سے اجازت لے لی جائے کسی بھی دوسرے کام میں استعمال کرنے کی اگر قابل استعمال ہے، اور اگر قابل استعمال نہیں ہے تو اس کو پھینک دیا جائے۔ لیکن اس کے اوپر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا ہے تو لہٰذا اس کے جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر رکھا جائے کہ جو ادب والی جگہ ہو۔ صحیح۔ اچھا، ایسے میں سے یہ مفتی صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی نمازیں اور روزوں کا جو فدیہ ہوا کرتا ہے تو کیا غریب بہن بھائیوں کو دیا جا سکتا ہے؟ غریب بہن بھائیوں کو نہیں دیا جا سکتا، جو ورثاء جو بہن بھائی کے علاوہ ہیں، یعنی میت کے جو فروعات ہیں، یعنی اس کے بیٹے اور بیٹیاں، اور اسی طریقے سے جو ان کے اوپر یعنی دادا، ان کے والد ہیں یا دادا ہیں، تو ان کو نہیں دیا جا سکتا، اس کے علاوہ کسی اور غریب کو دیا جائے گا جو شریف فقیر ہو۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ میں 2 مرتبہ عمرہ کر کے آیا ہوں، مجھے حج کی طاقت نہیں ہے، تو ابھی کیا حج میرے اوپر فرض ہے یا نہیں ہے؟ جب ابتدا ہوگا تو فرض ہوگا۔ یہ 2 دفعہ عمرہ تو کیا انہوں نے، لیکن حج کے حوالے سے کیا فرما؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حج کی بھی طاقت عطا فرما دے اور حج کی بھی سعادت عطا فرما دے، لیکن محض عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ حج استطاعت کے ساتھ فرض ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس مکان، لباس اور اپنے کھانے پینے اور اپنی ضروریات سے زائد اتنی نقدی ہو، سونا چاندی ہو، مالی تجارت ہو کہ وہاں جانے، وہاں رہنے آنے، اور جتنا عرصہ یہ وہاں پہ رہے گا تو پیچھے اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے کے
اخراجات جو ضروری اخراجات ہیں، یہ جب کسی کے پاس اتنی استطاعت ہوگی تو اس صورت میں اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا، اور بالخصوص یعنی ان دنوں میں کہ جب کہ وہ حج پر درخواستیں جا رہی ہیں۔ جی جی اب اگر کسی کے پاس ان دنوں میں اتنی ہے استطاعت جو میں نے عرض کی ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا، قرض وغیرہ بھی نہ ہو، ضروری حاجات جو ہیں ان سے بھی زائد رقم ہے کہ جس سے اخراجات وہاں کے بھی پیچھے گھر والوں کے بھی اس کے پاس ہیں تو حج فرض ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں رکشہ چلاتا ہوں، تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں ایک جگہ سواری لے کے جاتا ہوں 200 روپے میں، دوبارہ میں جب وہاں پہ جاتا ہوں تو میں 250 روپے طے کر کے جاتا ہوں، آیا کہ یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ موسم، وقت، تہوار، ریٹس میں فرق تو آتا رہتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کرایہ ہے یہ۔ صحیح۔ یعنی جو سواری بیٹھنے لگتی ہے، اب یہ رکشے کی اپنی جو ان کا نفع دیتے ہیں وہاں پہنچاتے ہیں، اس کا کرایہ لیتے ہیں۔ اس میں اتنا ضروری ہے کہ کرایہ طے ہونا چاہیے۔ عام طور پر رکشے اور ٹیکسی والے لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو چلاتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں، جو آپ کی مرضی آپ دے دیجیے گا، جو آپ بہتر سمجھیں، تو کرایہ ہمیشہ طے ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ اور طے اسی وقت ہی کر لینا چاہیے، پہلے ہی طے کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جیسے جب کرایہ طے کیا جاتا ہے تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سواری کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ تو آپ زیادہ لے رہے ہیں۔ صحیح۔ تو پھر سامنے سے یہ جواب ملتا ہے کہ آج سی این جی بند ہے، پیٹرول پہ چل رہی ہے۔ اب یہ دیکھ لے کہ واقعی سی این جی پہ جو ہے یہ چلاتا بھی ہے یا نہیں۔ صحیح۔ اب پیٹرول پہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں، ہے ہی سی این جی پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ آج بند ہے اور حقیقتاً بند ہے، تو اس میں تو کوئی کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن تاثر تو یہ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ سی این جی نہیں ہے، میں پیٹرول پہ چلا رہا ہوں تو اس لیے آپ سے کرایہ زیادہ لے رہا ہوں۔ تو الغرض یہ کہ کرایہ طے کرتے وقت کوئی جھوٹ والا پہلو نہ ہو، دھوکہ دہی والا پہلو نہ ہو۔ آپ کی اپنی چیز ہے، جتنے پہ آپ جانے پہ راضی ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اتنے پر ہی سواری جائے گی۔ اگر آپ 200 پہ نہیں جانا چاہتے، 250 کا مطالبہ کر رہے ہیں تو بغیر جھوٹ بولے یہ کہہ دیں، یا کوئی اس طرح کے دھوکہ دے دیے بغیر کہ میں تو اتنے لوں گا، آپ نے جانا ہے آپ کی مرضی، نہیں جانا تو آپ کسی اور سواری پہ چلے جائیے۔ تو یوں طے کر لینے میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ 200 میں آئے تھے، اب بھلے 500 میں چلے جائیں۔ صحیح۔ یعنی سواری کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ سامنے والا ریٹ لگاتا ہے، لیکن اس میں کسی قسم کی جھوٹ، دھوکہ دہی اس طرح کی چیز نہیں ہے، باہمی رضامندی سے ہے تو جتنا بھی طے ہو جائے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح جی، اگلی کال لیں گے۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں، ہماری یہ ہر منتھلی تنخواہ سے جو ہے نا کچھ پیسے کٹوتی ہوتے ہیں، ایک تو ان کو کہا جاتا ہے جی پی فنڈ اور ایک ہوتا ہے گروپ انشورنس، تو ان میں سے اگر یہ دونوں جائز ہیں یا ناجائز ہیں، برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ جی حضور کیا فرمائیں، جی پی فنڈس وغیرہ؟ انشورنس کے لیے جو رقم کاٹی جاتی ہے جی یہ تو جائز نہیں ہے۔ اب اگر یہ ان کے اختیار میں ہے کہ یعنی یہ اگر منع کر دیں تو اس صورت میں وہ نہیں کٹے گی، تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس سے منع کریں۔ صحیح۔ اور اگر ان کے اختیار میں نہیں ہے، جبراً کاٹی جاتی ہے یا قاعدے اور قانون کے اعتبار سے ضروری ہے، تو اس صورت میں ان کو گناہ نہیں ہے۔ باقی استعمال کے حوالے سے آگے مزید مسائل ہیں، تو اس کے لیے دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کر لیں۔ اور دوسری صورت ہے ان کی جی پی فنڈ جو کاٹا جاتا ہے عام طور پر ماہانہ منتھلی بنیادوں پر، اور پھر آخر میں جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جتنا ان کا کاٹا گیا وہ اس کے تو یہ مالک ہیں، لیکن محکمے کے پاس یا بینکوں میں رکھوانے کی وجہ سے اس کے اوپر جو سود ملتا ہے وہ لینا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ تو جو ان کی اصل رقم ہے وہ لے لیں، اور جو اس سے زائد ہے اس کے یہ مالک نہیں ہیں۔ عام طور پر ماہانہ کتنا کٹتا ہے اس کا پورا شیڈول جو ہے وہ ملازم کو پتہ ہوتا ہے، اس کے سامنے ہوتا ہے، تو اسی اعتبار سے وہ حساب کر لے، جتنا اس کا ہے لے لے، اور جو سود ہے اس کو بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دے۔ مدنی شریف کے ناظرین مزید آپ کے ایسے میں شامل کرتے ہیں۔ اچھا، والد صاحب نے وصیت نہیں کی کہ وصال کے بعد اگر ان کے مال سے
نمازوں کا فدیہ یا کوئی نیک کام کیا جائے تو کیا فرمائیں گے؟ اگر والد صاحب نے وصیت نہیں کی ہے جی تو اس صورت میں جو ترکہ ہے وہ ان کے جو پیچھے ورثاء موجود ہیں یہ ان کا ہے. صحیح. اب ان کے اوپر لازم نہیں ہے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے کچھ خرچ کرنا، شریعت نے لازم نہیں کیا ہے. صحیح. لیکن اگر بالغ ورثاء ہیں سب کے سب اور یہ چاہتے ہیں کہ اس ترکے میں سے کچھ والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کر لیا جائے تو یہ منع بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے کہ جس والد نے پال پوس کر جوان کیا اور اتنا ترکہ وہ چھوڑ کر جا رہا ہے جس کے لیے ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، تو اب تقسیم کرتے وقت ان کی قبر و آخرت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. تو اگر سب کے سب بالغ ہیں، ان میں کوئی نابالغ نہیں ہے اور سب کے سب واضح طور پر راضی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بڑا جو ہے وہ اپنی طرف سے یہ سمجھ کر کہ والد صاحب کے لیے کون منع کرے گا، ایسا نہیں ہے. سب سے واضح طور پر اجازت لے کر کہ اگر آپ اجازت دیں تو اتنا ہم ترکے سے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کر دیں، مثلا مسجد بنا دیں یا کوئی بھی صدقہ جاریہ والا کام کر دیں. اب اگر سارے کے سارے بالغ ورثاء بالکل واضح طور پر اجازت دے دیتے ہیں تو اس ترکے میں سے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر نابالغ ورثاء ہیں تو پھر نابالغ ورثاء کا جتنا بھی حصہ بن رہا ہے اس میں سے نہیں لیا جائے گا، کیونکہ نابالغ اجازت دینے کا اہل نہیں ہے. اور اب اس صورت میں جو بالغ ہیں وہ آپس میں رضامندی کے ساتھ مشورہ کر کے اگر اپنے حصے میں سے خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں. صحیح. جی اگلی کال لیں گے. یہ پوچھنا ہے کہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو ہماری مطلب دور دور گھر ہوتے ہیں تو مسجدیں دور ہوتی ہیں، تو اس میں کیا شرط ہے کہ کتنی دور مسجد ہو تو اس میں جا کے نماز پڑھنا ضروری ہے یا کتنی قریب ہو، تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی جماعت کا وجوب کیسے ہوگا؟ مفتی امیہ خان نعیمی علیہ الرحمہ نے مرآت المناہجی میں ایک حدیث پاک کی شرح کے تحت کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سے جب کسی صحابی نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ مدینے میں جانور مزید جانور بکثرت ہیں اور جو ہے وہ میں اذان کی آواز بھی سنتا ہوں، تو کیا میں مسجد میں حاضر ہو جاؤں؟ تو سرکار نے کیا میں مسجد کی جماعت میں آ جاؤں؟ تو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی سوال کیا کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں سنتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا کہ پھر آپ آئیں. اس حدیث پاک کی شرح کے تحت مفتی صاحب نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بغیر مائک کے، کیونکہ مائک سے تو آواز کئی کلومیٹر تک جا سکتی ہے، بغیر مائک کے جب مؤذن مسجد میں اذان دے اور جہاں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں والوں پر جماعت میں آنا ضروری ہے. صحیح. تو اب اگر مسجد میں بغیر مائک کے اذان دی جائے اور ان کے گھر تک وہ اذان کی آواز پہنچتی ہے تو پھر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ان پر لازم ہوگا. صحیح. جیسے مفتی صاحب آج کل جیسے موٹر سائیکلیں عموماً ہوتی ہیں لوگوں کے پاس، آپ نے ظاہر مسئلہ تو واضح کر دیا، لیکن ہو سکتا ہے یہ سوال مدنی چینل کے ناظرین، یعنی پیدل واک منٹس وغیرہ کے حوالے سے کچھ بنے گا اس کا کہ 5 منٹ 10 منٹ؟ اس کا اندازہ تو نہیں لگایا سکتا. صحیح. لیکن یہ تو تھا واجب ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھ لے کہ میرے گھر میں چونکہ اذان کی آواز نہیں آتی تو لہٰذا میرے اوپر جو ہے میں گھر ہی پڑھ لوں گا. صحیح. جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ایک اپنی فضیلت ہے. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ 25 یا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے بنسبت گھر میں نماز یا دکان میں نماز پڑھنے سے. جی. تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سہولیات دی ہیں، اور جس حدیث پاک کا میں نے حوالہ دیا پہلے وہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال تھا. سرکار نے اس سے فرمایا کہ تم مسجد میں حاضر ہو جاؤ. مفتی صاحب نے اس کے تحت یہ فرمایا اگرچہ کہ نابینا کے اوپر مسجد کی جماعت واجب نہیں ہے، لیکن اس وقت کے جو نابینا لوگ تھے، صحابہ تھے، وہ بھی اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے کہ اپنے ساتھ بچہ رکھا کرتے تھے جو ان کو مسجد میں پہنچا دیتا اور پھر واپس لے آتا. اور یہاں تک کہ یہ بھی جو ہے وہ روایت میں آیا کہ اس وقت یہ بھی منظر دیکھا جاتا تھا کہ 2 لوگ
کسی ضعیف شخص کو سہارا دے کر مسجد میں لاتے اور وہ نماز پڑھتے اور پھر وہ سہارا دے کر اس کو گھر لے جاتے. تو جماعت پانے کا اس قدر شوق تھا. یعنی احادیث پاک میں یہ بھی آیا کہ قبیلہ بنو سلمہ کے جو لوگ تھے وہ مدینہ شریف کے اوالی میں جو بہت دور علاقہ تھا وہاں پہ رہتے تھے اور وہاں سے مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو جب مسجد نبوی کے قریب کچھ گھر خالی ہوئے تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم مسجد کے ساتھ گھر خرید لیں تاکہ جماعت میں ہمارے لیے آنا آسان ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے جب یہ خبر ملی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مکانوں میں ہی رہو، جہاں ہو وہاں رہو، تمہارے ہر قدم کے اوپر تمہیں ثواب دیا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اتنے دور ان کے اوپر اگرچہ جماعت واجب نہیں لیکن اتنے دور سے وہ جماعت کے لیے آتے اور پھر جب قریب آنے لگے تو ثواب کی کمی کا معاملہ تھا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنے بھی قدم اٹھاؤ گے تو ہر قدم پر جو ہے وہ تمہیں ثواب دیا جائے گا. اور حدیث پاک میں آیا کہ بندہ جتنے بھی قدم مسجد کی طرف بڑھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے، اس کی خطا کو مٹا دیتا ہے. تو ہم صرف وجوب ہی کو نہ دیکھیں کہ میرے اوپر واجب ہے یا نہیں، ہم یہ دیکھیں کہ مجھے ثواب کتنا حاصل کرنا ہے. اگر ثواب حاصل کرنے کی طلب ہوگی تو پھر انشاءاللہ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں ہمارے اوپر واجب بھی نہ ہو لیکن ثواب کے حصول کے لیے ہم مسجدوں کی طرف دوڑیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کو ایسی سوچ عطا فرمائے کہ اگر عذر بھی ہے پھر ہم کوشش کر کے، اگر کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ جس میں مسجد میں آنا ہی منع ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عذر ہے، کوشش کر کے مسجد کی جماعت کو اپنانے کی کوشش بنا لیں، عادی بن جائیں تو انشاءاللہ یہ عادت دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی. واقعی بہت پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اگرچہ شرعاً واجب نہیں ہو رہی، یعنی جو صورتیں بیان کی گئی پھر بھی کوشش کریں کیونکہ ثواب تو ملے گا، برکتیں ملیں گی. اور اس طرح کی بھی روایتیں ملتی ہے کہ ایسا بھی دور گزرا مسلمانوں میں کہ لوگ جمعے کے لیے اندھیروں میں اپنے گھروں سے نکل جایا کرتے تھے. یعنی سحری میں ظاہر اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت نکلتے تھے تاکہ ہم جمعے کی نماز جامع مسجد میں ادا کریں. اب تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ ہمارے محلوں میں جمعے کی نمازیں ادا ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب بیان کر رہے ہیں لیکن بیان سننے والے بہت کم ہوتے ہیں، اور پھر اینڈ میں ہی وہ دوسری اذان جب ہوتی ہے اور پاک پاک کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. کوشش کی جائے کہ نمازوں کا اہتمام ہو، اور جب اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے گا. حضور SMS یہ ہے کہ غسل فرض ہو گیا لیکن کنڈیشن ایسی، مقصد بہت سخت سردی ہے، پانی کو گرم کرنے کی صورت نہیں ہے، گیزر وغیرہ یا ہے ہی نہیں صورت، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اور اگر تیمم کا حکم لگتا ہے تو اس کا طریقہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں. اگر ایسی سخت سردی ہے کہ کوئی پہلے سے بیمار ہے، بیماری بڑھ جانے کا جو ہے وہ غالب گمان ہے، یا پہلے سے بیمار نہیں ہے لیکن اس پانی کو استعمال کرنے سے بیمار ہو جانے کا غالب گمان ہے، یا کسی عضو وغیرہ کے تلف ہو جانے کا غالب گمان ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکی کی نیت کرے، اور پھر مٹی یا مٹی کی جنس سے جو چیز ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ یوں مارے. اور اس میں جو ہے وہ دھول کا آنا ضروری نہیں ہے. اگر مٹی کی جنس کے اوپر ہاتھ ماریں تو یہی کافی ہے. تو سب سے پہلے اپنے چہرے کا پورا مسح کرے. چہرے کی جس جگہ کو دھویا جاتا ہے تو اس کا مسح کرے پورے چہرے کا، اور داڑھی ہے تو خلال بھی کرے. اور پھر دوسری دفعہ جو ہے وہ ہاتھ مارے تو پہلے جو ہے وہ سیدھے بازو کا پورے کا جو ہے وہ مسح کرے، اور پھر بعد میں الٹے کا. تو بس اس سے ہی تیمم جو ہے وہ مکمل ہو گیا. ماشاءاللہ. اب تیمم کا طریقہ بھی بتایا گیا اور مزید اس کی سنتیں بھی ہیں، دیگر آداب بھی ہیں تیمم کے.
تو امیر سنت کی جو کتاب ہے نماز کے احکام، اس کے اندر بھی تیمم کا بیان بھی موجود ہے، تو وہاں سے بھی آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ میرا سوال یہ ہے کہ جن صحابہ کرام نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زیارت کی وہ تو صحابی ہوئے، اور جس نے خواب کے اندر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی وہ کیا ہوئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار کے جلوے تو عام ہیں، جس پر کرم فرما دے، تو آج بھی اگر کوئی زیارت کر لے تو صحابی ہو جائے گا وہ۔ جس نے ایمان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھا، سبحان اللہ، تو وہ صحابی ہو گیا۔ اور آج جو دیکھتا ہے وہ خوش نصیب مسلمان ہے، خوش نصیب مومن ہے۔ صحابی کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوگا، صحیح، لیکن جو ہے وہ انتہائی خوش نصیب سعادت مند مسلمان ہے کہ جس کے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں، تو یہ انتہائی سعادت کی بات ہے۔ بہت پیاری۔ یقیناً واقعی وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہو کہ جس کو آج بھی ہمارے آقا کی زیارت ہو جائے، البتہ وہ صحابی نہیں ہوگا۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میرا دارالفتہ اہل سنت میں یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ کیا جو ہم گاڑی کے شیشے میں آیت الکرسی یا دعائے سفر لگاتے ہیں تو جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو یہ چیزیں ہلتے رہتی ہیں، تو مفتی صاحب برائے کرم مہربانی کریں ہمیں جواب دے دیں کہ یہ کیا ہم صحیح کرتے ہیں یا غلط؟ شرعاً تو ناجائز نہیں ہے، اور ان کے ہلنے سے بھی کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ شیشے میں ایسی جگہ پر نہ لگایا جائے کہ جس میں بے ادبی والا پہلو ہو، ہاتھ لگیں جو ہے بے وضو ہونے کی حالت میں، یا پھر جب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی جو ہے وہاں سے گرتا ہے لگ کر، تو یہ والی صورت نہ ہو۔ اندر کی طرف عام طور پر شیشے میں لگایا جاتا ہے، لیکن باہر کی طرف اگر کوئی جیسے لگا دے تو مٹی کا پڑنا، کیچڑ کا پڑنا، تو یہ بے ادبی والا پہلو نہ ہو، باقی ہلنے سے کوئی بے ادبی والا پہلو نہیں ہے۔ ٹھیک، جی اگلی کال۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، شفاظ الدین نام ہے میرا۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ اپنے بہن کو یا بھائی کو یا کوئی ایسے خونی رشتے کو جیسے نانا نانی ہے، دادا دادی خالہ کو دے سکتے ہیں نہیں؟ جی زکوٰۃ کس کو دیں؟ جی زکوٰۃ بعض خونی رشتوں کو دے سکتے ہیں، بعض کو نہیں دے سکتے۔ بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، لیکن جو نانا نانی ہیں، دادا دادی ہیں، اسی طرح جو اپنی اولاد ہے تو ان کو نہیں دے سکتے، جیسے بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسی ہے، بیٹی ہے، ان کو نہیں دے سکتے، اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ ظہیر احمد اتاری بات کر رہا ہوں ٹیکسلا سے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ کوئی کام جس کا دل میں ارادہ نہ ہو زبان سے انشاءاللہ کہنا کیسے؟ جی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے ایسا کہ یار یہ کام نہیں کرنا یا نہیں جانا، پھر بھی ہم بول دیتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ اس میں جب ہم اصل میں ارادے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایسا کروں گا، جیسے کسی نے جو ہے وہ یہ نیت کروائی کہ بھی ٹھیک ہے آپ قافلے میں جائیں گے، جی اب جو ہے وہ دل میں ہے کہ مجھے نہیں جانا، اور پھر ویسے ہی ہاتھ اٹھا دیا، یا کوئی سا بھی دیگر جو ہے وہ دنیاوی کام ہے، جائز یا دینی کام ہے، تو یہ جھوٹا ارادہ ہے۔ صحیح۔ تو اس سے جو ہے وہ بچنا ضروری ہے۔ اگر دل میں یہ ہے کہ ہاں جانا ہے اور اس وقت اس نے اس کا ارادے کا اظہار بھی کر دیا، لیکن بعد میں کوئی مجبوری ظاہر ہو گئی جس کی وجہ سے نہیں جا سکا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو ایسا تاثر دینا کہ ہاں میں اس کا ارادہ رکھتا ہوں اور دل میں یہ ہے کہ نہیں ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ دھوکے والی بات ہے، یہ جھوٹ ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ جی سلسلے میں آخری کال لیں گے ہم۔ یہ کہ جب بھی جو مردے کو غسل دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو نا جو مردے کو غسل دے وہ اس کو نہانا پڑتا ہے، یہ کیا آیا ہے اس کی شریعت میں، کیا حیثیت ہے اس کی؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ افطاری اعتبار میں کچھ نا لوگ صدقہ دیتے ہیں، وہ گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، جو سرے وغیرہ ہو یا کوئی دالیں وغیرہ ہو، تو اس کے اوپر سے گزر جانا کیا کوئی نقصانات کا بھی اشارہ فرما دیں؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین۔ میت کو غسل دینے کے بعد جس نے غسل دیا ہے اس کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، صحیح، اور نہ ہی شریعت کا حکم ہے، صحیح، اور نہ ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح۔
تو اس لیے اس طرح کا تصور رکھنا یہ جو ہے وہ لوگوں میں بعض باتیں عام ہو جاتی ہیں، رائج ہو جاتی ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن شریعت کی طرف سے وہ حکم نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ صدقہ نکالتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں جو کھانے پینے والی ہوتی ہیں، گوشت ہوتا ہے، انڈے ہوتے ہیں، ان کو پھینک دیتے ہیں راستے پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا پھینکنا یہ جائز نہیں، اور صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اور اس طریقے سے نہیں، وہ صدقہ ہی نہیں ہے کہ جو یوں ضائع کر کے چوراہے کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا اور جو ہے وہ جانور گزر رہے ہیں، ضائع ہو رہا ہے۔ تو یہ تو اپنے مال کو ضائع کرنے والی بات ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہر مسلمان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب وہ صحیح طریقے سے صدقہ کرے گا، کسی غریب مسلمان کو دے گا اور پیسے دے یا جنس دے، جو بھی حسب استطاعت اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے گا، مسلمان کو دے، مسجد میں دے، مدارس میں دے، تو کسی بھی مستحق کو دے دے، تو انشاءاللہ اس نے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ صدقہ کیا ہے تو اس صدقے کی اس کو برکت بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا، اور یقین بھی رکھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری بلاؤں کو اور آفات کو بھی دور کر دے گا۔ باقی یہ تو خود اپنے اوپر آفت اوڑھنے والی بات ہے کہ ایک آفت سے نجات کے لیے وہ مال ضائع کر کے اپنے آپ کو دوسری گناہ اور آفت میں مبتلا کر رہا ہے، تو یہ عقل مندی والی بات نہیں ہے اور گناہ کی بھی بات ہے۔ مدی شہر کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت ساری معلومات حاصل ہوئی، بہت سارے مسائل سیکھے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔